نحمدہ صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو انسان یعنی کہ اشرف المخلوق اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں مسلمان پیدا فرمایا۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا انسان کرے اس کی بھرپائی نہیں کر پاتا، کیونکہ انسان کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں اور اس کی جو جسم میں دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ اس کے دنوں سے بھی زیادہ ہیں۔ صرف آنکھوں کے اندر 10 کروڑ راڈ سے زیادہ وہ ٹیوب لائٹس لگی ہوئی ہیں جو اسے دیکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ کانوں میں 1 لاکھ سے زیادہ فون لگے ہوئے ہیں جو اسے سننے میں مدد دیتے ہیں۔ بولنے کے لیے اگر مائکروسکوپ سے زبان کو دیکھا جائے تو بہت سارے اس پہ چھوٹے چھوٹے خلیات، کھڈے اور کانٹے دار چیزیں جو اس کو ذائقہ سے محسوس کرنے میں اور سمجھانے میں اور بتلانے میں کہ یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ پھیکا ہے، یہ تیکھا ہے، اس قسم کا اسے محسوس ہو، یہ بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، جسم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بلا مقصد بلا وجہ اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دنیا کے اندر، پر ہر ایک نعمت اللہ تعالی کی دی ہوئی ہے انسان کو۔ قصص الانبیاء کے حوالے سے جو نشستیں ہماری چل رہی ہیں، پہلے تو سب سے تھوڑا سا گلہ یہ ہے کہ جو یوٹیوب پہ ہم اتنی محنت کر کے اسے اپلوڈ کرتے ہیں، اللہ ہمارا جانتا ہے، نہ ہمیں اس کی ارننگ کا شوق ہے، نہ ہمیں ادھر سے پیسے کمانے کا شوق ہے، نہ ہمیں کوئی اپنا نام اونچا کروانے کا شوق ہے، کیونکہ نام تو صرف اللہ کا اونچا ہے اور اس کے بعد نبی کا اور اس کے بعد صحابہ کا، اور کسی کا نہیں۔ ان ناموں کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں۔ تو یوٹیوب پہ جو اپلوڈ کی جاتی ہے آپ لوگوں کے سامنے، تو ایک 35-40 منٹ کا بیان ہوتا ہے، 60 روپے کا آپ لوگ پیکج کرواتے ہو، آتے ہو، سنتے ہو، جی بڑا مزہ آیا، بڑا چسکا لیا آج اپنے بیان میں، او ہو آج تو استاد جی نے وہ بات بیان کر دی جو ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، بڑی حدیث کے اندر سے، قرآن کی آیت میں سے، مفہوم میں سے بیان کر دیا، اور سن کے بس واہ واہ کر کے نکل جاتے ہو، پھر آپس میں کسی کو تعریف، کسی کو فلاں، کسی کو فلاں، مگر اس بیان کو کرنے کے بعد میری جان نہیں چھوٹتی ہے، میں نے پہلے اس بیان کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی پوسٹ بنانی ہوتی ہے، اسے پھر جا کر ویڈیو پر لگا کر پھر اسے یوٹیوب پہ 1000 MB کے اندر لگ بھگ ویڈیو ہوتی ہے، اسے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، پھر اس کا آڈیو کنورٹ کرنا ہوتا ہے، پھر اسے ٹیلی گرام پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، پھر واٹس ایپ پہ وہ بڑی جاتی نہیں ہے، پھر اس کی MB کو کوشش کر کے اور کم کرنا پڑتا ہے، پھر لانا پڑتا ہے، تقریباً 6 پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرنی پڑتی ہے، فیس بک، یوٹیوب، ٹیلی گرام، واٹس ایپ، اور اس کے بعد اس کو ایک جگہ لیپ ٹاپ میں رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے ایک بیان مکمل ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ جا کے اس چینل پر اس کو پھر سے سن لیں، یا اس کو لائک کر دیں، اس کو شیئر کر دیں، آگے بھیج دیں، کسی اور کو بھیج دیں، اس کورس کے بارے میں کسی اور کو معلومات دے دیں۔ اتنی زندگی میرے خیال سے آپ لوگوں کی گزر گئی ہے۔ فوزیہ ہے، فوزیہ نے بھی تقریباً میرے خیال سے 5-7 سال تقریباً پڑھایا ہے، پڑھا رہی ہے ابھی بھی، مریم ہے پڑھ رہی ہے، نیچے ندا ہے، ندا بھی تھوڑا بہت پڑھ ہی رہی ہے، سمرا ہے وہ بھی پڑھ رہی ہے، یہ خالدہ آپ لوگوں میں میرے خیال سے سب سے زیادہ فوزیہ کے بعد شاید سینئر یہی ہے، یہ بیٹھی ہے، سارے پڑھ رہے ہیں، مگر یہ اتنے بیٹھے ہیں کہ ان سے پوچھ لو ابھی تک انہوں نے علم کی الف بھی نہیں سیکھی، جو علم کی الف ہوتی ہے کہ علم چاہتے شروع ہو، الف با تا سا سے شروع ہو، اس کی ابھی الف بھی مکمل نہیں کی ہے انہوں نے کہ وہ کیا چیز ہے، اور وہ جو باتیں سامنے آتی ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار ہم تو عالمہ بن گئی ہیں، ہم تو عالم بن گئے، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آدم کو اس طریقے سے بنایا گیا، اس طریقے سے ایک پوری جنگ شروع ہوئی، فرشتوں نے اس طرح سے جنات سے لڑا، فرشتوں کے ساتھ شیطان اس طرح سے ملا، معافی کی طلب کی، معافی ہوئی، اسے ساتھ ہوا، اس نے
تعصب کیا، اس نے اپنے اندر تکبر پیدا کیا، انا پرستی پیدا کی، حسد پیدا کیا. یہ اتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ جو ہمیں بڑی آسانی سے لگتا ہے بظاہر تو کہ یہ چھوٹا سا کوئی ایشو ہے، اور اس کے پیچھے پھر خوفناک، اب جو آج کے دور میں 2022 میں پیچھے دیکھو تو خوفناک ایک خون ریز تاریخ ہے کہ پوری دنیا میں ٹیمپلرز نے خون بہایا. ٹیمپلر نائٹس، ہاسپٹل نائٹرز، کنگ نائٹرز، یہود، زوائنسٹ، سینیٹک، ایلومیناٹیز، فری میسن، ورلڈ جیوش کانگریس، انٹرنیشنل جیوش فنٹری، کیتھولکس، یہ جتنے ریچرڈ لائن ہارٹ، تھیوڈور ہرزیل، جتنے بھی آئے، ایلبرٹ پائک، اس کے ساتھ دیکھو جتنے، نیپولین شیرون، یہ جتنے گزرے، شیرون، اس سے پہلے پیچھے چلے جاؤ 3000 سال پیچھے تو فرعون، اور پیچھے چلے جاؤ شداد، قارون، اس سے دیکھو اور ساتھ میں لکھتے ہوئے کون، آخر میں جا کے اور نمرود شروع میں پہنچیں گے واپس. وہ تمام تاریخ رچی ہوئی، اور یہ جتنے لوگ گزرے ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جتنی امتیں گزری ہیں، اور ہر کا حال احوال اشارتن یا تفصیلتن اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتلا دیا کہ دیکھ لو کامیابی اس میں نہیں تھی. اگر اللہ نے کامیابی اس میں رکھی ہوتی تو تم خود بتاؤ کامیابی کسی اور چیز پر رک سکتی تھی؟ نہ، کامیابی صرف ہمارے دین میں تھی. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ امیر اور غریب میں کامیابی ہے تو نبی غریب تھے، مسکین تھے، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کھانے کو کھانا کبھی ہے بعد میں نہیں ہے، جب نبوت ملنے کے بعد 2 چاند گھر میں چولہا نہیں ہے، بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو پھر نبی کامیاب کیسے تھے؟ صحابہ کامیاب کیسے تھے؟ اگر امیری سے کامیابی تھی تو بتلا دیا. سلیمان کو روح زمین کی بادشاہت دی ہم نے، دیکھ لو سلیمان بھی تخت والے واقعات میں سبحان اللہ، تیرا یہ سبحان اللہ میرے تخت سے بھی زیادہ اونچا ہے، یہ سبحان اللہ، یہ دولت ختم ہو جائے گی، یہ سبحان اللہ برقرار رہے گا، باقی رہے گا. کیوں رہے گا؟ کیونکہ کامیابی صرف دین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھی ہے. اور کون سی کامیابی؟ وہ کامیابی جس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. رزق کموانا تو وہ نہیں چاہتے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے. رزق اگر کموانا ہی مقصد ہوتا تو اسلام میں کہیں جگہ پر ایسا فرض پیدا کر دیا جاتا کہ جاؤ اتنے گھنٹے اگر تم نے نوکری نہیں کی تو جہنم میں جاؤ گے. ہاں، یہ کہا کہ حلال رزق کماؤ، رزق کماؤ حلال جو ہے، مگر کیا کہا؟ رزق حلال کماؤ. اور اسلام کے ارکان دے دیے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ارکان دے دیے. جاؤ رزق کماؤ، اپنی محنت کرو، چاہے 1 گھنٹہ کرو چاہے 10 گھنٹے کرو. رات سونے کے لیے رات سو، آرام کرو، صبح اہل فجر اٹھو، تہجد پڑھو، پھر اپنے رزق کے لیے نکل جاؤ. منتخب حدیث میں مولانا یوسف کاندھینوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر اگر انسان اس طرح سے توکل کریں کہ جس طرح سے پرندے کرتے ہیں، تو روز صبح پرندے اپنے گھر سے بھوکے منہ نکلتے ہیں، بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، اور شام کو اپنا پیٹ بھر کر گھر پر آتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی لے آتے ہیں. پیٹ بھر کر آتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی لاتے ہیں. اب کوئی پوچھے جی خالدہ جی آپ کے یہاں کوے اڑتے ہیں؟ ہاں جی اڑتے ہیں. کیا جاب کرتے ہیں کوے؟ خالدہ جی بولیں گے سر کسی بیوقوف والی بات کر رہے ہو، کوے کیا جاب کریں گے؟ وہ تو کہاں کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، کبھی ادھر سے کچھ اٹھا لیا کبھی ادھر سے. اچھا جی، میں بولتا ہوں شاید فوزیہ جی کے محلے کے طوطے ہوں گے، وہ مٹھو میاں، وہ کوئی جاب کرتے ہو؟ بولیں گے نہیں سر کوئی جاب نہیں. میرے شاید مریم کے گاؤں کی ہوں، خولا کے گاؤں کے ہوں، کوئی جی ہوگا، کوئی گلیری ملیری کوئی کام جاب کرتی ہو سکتا ہے کسی کی پرسنل سیکرٹری ہو. نہیں جی کوئی جاب نہیں ہو سکتا ہے. پھر جو اپنا سمرا کے گھر کا ہو، سمرا کے گھر کے وہاں مرغیاں ہیں، وہ بتاتی ہے کبھی کبھار کہ سر مرغیوں کو دانا ڈالتی ہوں، شاید وہ جاب کر کے آتی ہوگی تھکی تھاری، یہ بیچاری جا کے اس کو دانا ڈال دیتی ہوگی. کھا بچا کھا اور کھا کل پھر جاب پہ جانا ہے. مزدور ڈے تو بہانا ہے، مزدور کو کل پھر کام پہ جانا ہے. کوئی جاب نہیں، کوئی نوکری نہیں. مگر کیوں؟ کام ایک، اسلام،
اسلام اپنی زندگی میں لا کر عمل کرنا، اس کو لے کر آگے نکلنا۔ تو جتنے انسانوں کو اللہ پاک نے دنیا میں جنات کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، اور رزق دے گا محنت پر۔ عبادت کامل ہو گئی تو رزق حلال ہو جائے گا۔ جب عبادت کرے گا وہ یہ سوچ کر کہ اللہ کا حکم ہے، تو جو نماز چھوڑنے پر راضی نہیں وہ حرام کمانے پہ بھی راضی نہیں ہوگا، وہ شراب بیچنے پر بھی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو انسان جو چلا آ رہا ہے نا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک، یہ بڑے مشاہدوں سے، بڑے مجاہدے، بڑی تکلیف، یہ ایسی جنگ، ایسی وار آف سینٹر، ایسے وار کے سینٹر میں، ایسی جنگ کے سینٹر میں کہ ابلیس چاروں طرف سے اس پہ ہتھ کنڈے بول رہا ہے، جو بولے حملہ کرو، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جگہ سے حملہ، کہیں سے نہیں چھوڑا، کیونکہ دشمنی، کل کی جو نشست میں بات ہوئی تھی، جو وہ دشمنی، جب آپ کی کسی سے دشمنی ہو تو آپ اس کی خیر خواہی کی باتیں نہیں سوچتے۔ پھپھو نے یہ بول دیا، بس پھپھو کو گھر میں کل سے گھسنے نہیں دینا، پھپھو کو کیسے ذلیل کرنا ہے کل فلاں کی شادی میں، پھپھو کے بچوں کو کیسے ذلیل کرنا ہے، فلاں کو کیسے ذلیل کرنا ہے، فلاں کو کیسے ڈی گریڈ کرنا ہے، یہ باتیں ذہن میں گھومتی رہتی ہیں۔ تو ابلیس کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ آدم کی وجہ سے مجھے مردود کیا گیا ہے، میں نے کیا اتنا خزانچی رہا، اتنا عبادت گزار رہا، اتنا عابد رہا، اتنا زاہد رہا، اتنا ولی رہا، اتنا تقی رہا، اتنا متقی رہا، اتنا میں جا کر عارف رہا، اتنا نیک رہا، خزان رہا، خزانچی رہا، عزازیل رہا، پھر بھی مجھے ابلیس کر دیا گیا، مردود کر دیا گیا۔ کس بیس پر؟ میں نے صرف آدم کو ہی سجدہ نہ کیا نا، میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں اللہ میں 1 نہیں 50 کروڑ 1000 گنا سجدے کر سکتا ہوں، مگر تجھ کو، آدم کو نہیں۔ اللہ نے کہا سجدہ آدم کو نہیں ہے، میرے حکم کو ہے، حکم خداوندی کو ہے۔ اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو دیکھ لو جو تمہارے پرستار لوگ ہوں گے تمہارے ساتھ ہوں گے، ہم انہیں بھی اسی دلدل میں لے جا کے پھینکیں گے جو تمہارے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے، اعلی قسم کی دلدل۔ انسانوں کے مختلف طبقات کی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مشت خاک سے پیدا کیا جس کو تمام روح زمین سے لیا گیا تھا، چنانچہ اولاد آدم اسی زمین کے انداز کے موافق پیدا ہوئی، بس بعض ان میں سے سرخ رنگ کے تھے، بعض سیاہ، بعض نرم طبیعت، بعض غمگین، بعض خبیث، بعض پاکیزہ، اور کچھ ان کے درمیان۔ حافظ الرحمان صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت کرے، ختم قرآن کے اندر وہ ایک دفعہ آئے بیان کرنے، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ابو بکر صدیق کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، تبرہ کہ نبی کے بعد ابو بکر نے یہ عہدہ خود لے لیا اور عمر نے خود لے لیا۔ تو حفیظ الرحمان صاحب نے کہا ان کی عقلوں پہ اللہ نے تالا لگا دیا ہے، تالا، وہ بات کو نہیں سمجھ سکتے، سمجھنے کے لیے عقل سلیم کا ہونا ضروری ہے، عقل سلیم ہو، اور اگر صرف انسان ہی ہونا ضروری ہے تو پاگل بھی انسان ہے، شیطان کے پرستار بھی انسان ہیں، دجال کو مسیح ماننے والے بھی انسان ہیں، آدم کو آدم ماننے والے بھی انسان ہیں، ابلیس کو ابلیس ماننے والے بھی انسان ہیں، اللہ کو اللہ ماننے والے بھی انسان ہیں، بتوں کے سامنے جھکنے والے بھی انسان ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی انسان ہیں، یہودیت پہ چلنے والے بھی انسان ہیں، مسیحیت پر چلنے والے بھی انسان ہیں، نصرانی بھی انسان ہیں، مسلمانوں کو مارنے والے بھی انسان ہیں، اور جتنے لوگ ہیں وہ سب انسان ہیں، مگر وہ غلط اور صحیح میں فیصلہ نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کی عقلوں پہ تالے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہدہ خود لے لیا، میں تیری بات تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیتا ہوں کہ تیری بات رکھ لیتا ہوں، مگر ایک جگہ تو ہے کہ
جس انسان کو زمین کے جس ٹکڑے پر دفن کیا جاتا ہے اس کے جسم کی مٹی بھی اسی جگہ سے لی گئی ہوتی ہے. اور اس وقت روح زمین پر سب سے معتبر جگہ، سب سے پاکیزہ جگہ، سب سے عالی شان جگہ، معاملات میں، نور میں، اعمال میں روضہ رسول ہے. جب روضہ رسول نبی کے جسم عطر سے لگنے والی مٹی ہے، وہ مٹی جنت سے بھی قیمتی، ہر چیز سے قیمتی، اس مٹی کے برابر میں ابو بکر ہے، یعنی ابو بکر کی مٹی بھی لی گئی، عمر کی مٹی بھی لی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، دونوں ان کے پاؤں کے پاس موجود ہیں اسی حجرے کے اندر. تو تیری عقل پہ تالا نہیں کہ جس حجرے میں ابو بکر صدیق ہے، جس حجرے میں عمر فاروق ہے، اسی حجرے میں سرکار دو عالم بھی ہے. شاہ جہان کی بیوی نور جہاں نے ایران میں ذاکر کو خط لکھا کہ تم ہندوستان آ جاؤ، اور ہندوستان میں آنے سے پہلے ایرانی راستے سے یہ چابار، گوادر، یہ جو ایریے ہیں اس طرف کے بلوچستانی ایریے اور یہ سندھ کے ایریے، جو ہند کے ایریے، یہ سارے جتنے ملا درویش ادھر ولی آئے ان سب سے مناظرے کرتے ہوئے آنا، اور اپنے علم کی ایسی ڈھوس جما دینا کہ جب تم سرزمین ہندوستان ہند میں پہنچو تو لوگ کہیں کہ بہت بڑا ذاکر آیا ہے، اور تمہیں میں جو بلا رہی ہوں وہ مجدد علیف الثانی رحمت اللہ علیہ کی ٹکر میں بلا رہی ہوں، آ جانا. مگر آنا سب سے بات کرتے ہوئے کہ جب تم ہندوستان کی سرزمین پر پہنچو، بھارت کی سرزمین پر پہنچو، انڈیا کی سرزمین پر پہنچو، بر صغیر میں ہند کی سرزمین پر پہنچو، تو دنیا میں تمہارا بول کا ڈنکا بجنا شروع ہو چکا ہو کہ ایک بندہ ہے جو ایران سے اٹھا، لڑتا چلا گیا، اور مناظروں سے، دلائل سے، علم کی روشنی سے، اور وہ ہندوستان کی سرزمین پر مجدد علیف الثانی تک پہنچ کر اس نے اس سے بات کی. تو اپنے علم کا ڈھوس اس طرح سے جماتے چلے آنا. وہ نکلتا ہے ایران سے، ابھی نکلتا ہے، ابھی غالباً بلوچستان ہی کی راس میں ہوگا کہ راستے میں اس کو نماز کا ٹائم ہوا، وہ نماز کے ٹائم کے لیے وہاں رک گیا نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے بعد اس نے امام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں ممبر پہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں، میں اہل بیت کی تعریف بیان کروں. تو امام صاحب نے اس کو یوں دیکھا، کہا کیا بات ہے، تم اہل بیت کو بیان کرو گے، ہم سنیں گے، ہمیں تو مزے ہو جائیں گے، شان اہل بیت سے ہمیں محبت ہے، تمہیں محبت ہے. انہوں نے اس ذاکر کو ممبر دے دیا، کہا ممبر پہ چڑھ جاؤ. وہ ممبر پر چڑھ گئے، اس نے سیرت بیان کرنا شروع کی، حضرت علی کی، حضرت حسن کی، حضرت حسین کی. بیان کرتے کرتے اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے کے برابر میں 40 کلومیٹر تک کوئی بھی اگر دفن ہے تو وہ جنتی ہے، وہ جنت کا حصہ ہے، وہ جنت کی زمین ہے، وہ جنت میں جائے گا. یہ سن کر بزرگ نیچے سے کانپ اٹھے، کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا بیان کیا، میں ایک بار پھر سننا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا یہی جملہ جو آپ نے ابھی بیان کیا. اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت حسین کے روزے کی 40 کلومیٹر کی حدود میں جو بھی دفن ہے وہ بخشایا ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ حسین کا ساتھی ہے. کہا حضرت ایک بار اور بیان کرے، ابھی دل کو ٹھنڈک نہیں ملی. سنی عالم کہے کہ پھر بیان کر، شیعہ عالم پھر بیان کرے. تو حضرت کہتے ہیں میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جو دفن ہو وہ 40 کلومیٹر تک جنتی ہے. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا تو علی سے، علی کو ملا تو فاطمہ سے شادی پر، شادی سے ملا تو کس سے؟ سرکار دو عالم سے. تو جب حسین کے قدموں میں دفن ہونے والا 40 کلومیٹر تک جنتی ہے، کعبے کی رب کی قسم میں اسے دلیل مانتا ہوں. تو پھر میں کہتا ہوں سرکار کے پیروں میں دفن ہونے والا ابو بکر اور عمر لانتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں کہ تو حسین کے مرتبے کو تو مانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مگر حسین کے بھی نانا سرکار دو عالم کے پیروں میں جو ابو بکر دفن ہے، عمر دفن ہے، تو اس کے بارے میں بکواسات لکھی. تو وہ ذاکر واپس ہو گیا، نور جہاں کو خط لکھا کہ میں نہیں آ سکتا، جس ملک کے درویشوں کا یہ عالم ہے اس کے مجدد علیف الثانی کیا ہوں گے، جس ملک کے درویشوں کا یہ عالم ہے. تو اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے بنایا، نیک اور بد کیسے پیدا ہوئے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
نیک و بد کیسے پیدا ہوئے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سلیمان سے روایت ہے، میرا زیادہ گمان یہی ہے کہ حضرت سلیمان سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کی مٹی کا خمیرہ 40 دن اور 40 راتوں میں تیار کیا، پھر اس کو اپنے ہاتھ مارا تو اس کے دائیں ہاتھ سے سب پاکیزہ حضرات ظاہر ہوئے اور بائیں ہاتھ سے سب خبیث لوگ ظاہر ہوئے، پھر ان دونوں کے درمیان خلط ملط کر دیا، ملا دیا۔ اسی وجہ سے کافر سے مسلمان اور مسلمان سے کافر اور نیک سے گناہگار اور گناہگار سے نیک پیدا ہوئے۔ 4 مٹیوں کے رنگ۔ حضرت ابن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علیہ السلام کو 4 پہاڑوں کے خمیروں سے پیدا کیا، سرخ مٹی، سفید مٹی، پیلی مٹی، گندم گو مٹی سے، پھر اس کو رحمت سے گوندا گیا اور دونوں مراحل کے اور روح پھونکنے کے درمیان 40 جمعوں کا فاصلہ گزرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا اور جنت کا قد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو آپ کا سر آسمان کے ساتھ لگ رہا تھا اور پیر زمین سے۔ اس وقت اللہ جل شانہ نے اپنا ہاتھ مبارک آدم کے سر پر رکھا اور ان کا 70 کر دیا گیا، یعنی کہ 70 ہاتھ ان کا قد کر دیا گیا۔ حضرت آدم نے عرض کیا، یا رب کیا بات ہے، میں فرشتوں کی آوازیں کیوں نہیں سن رہا؟ فرمایا، آپ کی بھول کی وجہ سے، برحال اب آپ چلے جائیں اور میرے لیے ایک گھر بیت اللہ تعمیر کریں، پھر اس کا طواف کریں اور اس کے گرد میری اس طرح سے یاد کریں جس طرح سے آپ نے فرشتوں کو میرے عرش کے درمیان گرد کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ طواف یعنی کہ وہ 7واں آسمان جہاں فرشتے باقاعدہ طواف کرتے رہتے ہیں، اس کعبے پر جہاں معراج پر نبی کی ابراہیم سے ملاقات ہوئی، ابراہیم خانہ کعبہ کے پاس تھے، اسی طرح سے آپ بھی ایک گھر بنائیں اور ادھر جا کر آپ پر دیکھنا، آپ جیسے فرشتے عبادت کرتے ہیں اس کے ارد گرد گھوم کر یاد کرتے ہیں، اس طرح سے مجھے یاد کریں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام زمین پر چلتے رہے، ہر قدم پر مستقبل میں بننے والی کوئی نہ کوئی بستی آتی اور ہر قدم کے درمیان جنگل آتا، حتیٰ کہ آپ مکہ پہنچ گئے اور بیت اللہ تعمیر کیا۔ حضرت آدم کی بھول اس کے مقدر میں تھی۔ حضرت عبیدہ بن عمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں جو کام مجھ سے ہوا، یہ میری طرف سے سرزد ہوا ہے یا کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ نے میرے لیے میری تخلیق سے بھی پہلے مقدر میں فرما دیا تھا؟ ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی بات ہے جس کو میں نے آپ کو پیدا کرنے سے پہلے آپ کے مقدر میں کر دیا تھا۔ عرض کیا، یا رب پھر آپ نے جس طرح سے میرے لیے اس کو مقدر فرمایا ہے اسی طرح سے آپ میرے لیے اس کی معافی بھی فرما دیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بس آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ کس کی؟ آدم علیہ السلام کی۔ سورہ بقرہ کی تقریباً آیت نمبر 282 میں اس قصے کا پورا ذکر ہے۔ آدم کے جنازے کی لمبائی اور قبر شریف۔ حضرت خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم کو ارض ہند میں اتارا گیا، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی میت کو 150 آدمیوں نے ان کے گھر سے اٹھایا، بیت المقدس لے گئے۔ ان کے قدموں کی لمبائی 30 میل تک تھی۔ ان کو ارض مقدس میں دفن کیا، سر مبارک کو صحرا کے پاس رکھا اور پاؤں بیت المقدس سے آگے سے اس میل تک کی قبر شریف میں رکھے گئے۔ حضرت آدم کی تکمیل اور تخلیق میں اجیت۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم میں جب روح داخل فرمائی تو جسم کو زندگی دینے سے پہلے ان کی آنکھ کو بینائی عطا فرمائی۔ حضرت آدم نے عرض کیا، یا رب سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری تخلیق کو مکمل کر دے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان جلدی ہی کا بنایا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے آدم علیہ السلام
کا قد چھوٹا کیوں کیا گیا؟ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وحشی جانور اور زمین کے دیگر جانور ان کے طویل قد کی وجہ سے گھبرانے لگے، اس لیے ان کے قد کو 70 ہاتھ میں لایا گیا۔ سب سے پہلے آدم کو کس فرشتے نے سجدہ کیا؟ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے سے جو کل ذکر تھا اسی کے اندر پورا اس کا بیان کر دیا کہ کس طرح سے ان کو سجدہ کیا گیا۔ اب جو تمام معاملات تھے تخلیق آدم کے، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل کو فرمایا کہ روح زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شورو شیری اور نرم و سخت ایک سے مشت خاک اٹھا کر لا، پھر اب ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائے تو زمین نے پوچھا کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے، یعنی مجھ سے کیوں لیتا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض فرمایا، جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر رہے گی اور ان میں نیک و بد بھی ہوں گے، عقب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کیا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے، عرض کی کہ اے الہی، زمین میں تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، زمین تجھ سے عزت کی پناہ چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس سے انسان بنیں گے، ان میں کچھ جہنم میں بھی جائیں گے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر تعالی شانہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ واپس گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسرائیل نے زمین کی منت ورزی، رونا دھونا نہ سنا، کہا کہ میں اللہ کے حکم کو تیری منت اور رونے کے اوپر نہیں چھوڑ سکتا اور خدا کا فرما بردار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر پروردگار عالم نے روحوں کے قبضے کرنے کا کام بھی اسی کے سپرد کر دیا، یعنی کہ تو وہ ہے جو حکم کی تکمیل بھی کرے گا، تو ان کے رونے دھونے پہ نہیں جائے گا۔ اسی لیے موت کے منظر میں مولانا عبد المجید دیوبندی نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کہ جب اسرائیل کسی کی روح نکال لیتا ہے تو گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ روتے ہیں کہ بچے کا باپ مر گیا، بچے کی ماں مر گئی، بچے کا چاچا مر گیا، دادا مر گیا، بیوی مر گئی، کوئی بھی مر گیا، وہ روتے ہیں، اے ہے اس کی تو عمر ہی کیا تھی، جانے کے دن بھی نہ تھے، ابھی تو بہاریں بھی نہیں دیکھی، ابھی تو پوتے پوتیاں بھی نہیں دیکھی۔ تو اسرائیل کہتا ہے وہ لوگوں تم مجھے کیوں کوستے ہو، مجھے تو اللہ کا حکم تھا، اسی لیے میں اس کی روح نکال کر لے گیا، تم گھبراؤ مت، میں پھر آؤں گا، اسی گھر میں آؤں گا، میں تمہیں بھی لے جاؤں گا، دوسرے کو بھی لے جاؤں گا، تیسرے کو بھی لے جاؤں گا، تم پھر کوئی نہیں بچ پاؤ گے۔ مولانا عبد المجید لکھتے ہیں اگر یہ آواز وہ گھر والے سن لیتے تو میت کو چھوڑ کر اپنے اوپر رونا شروع کر دیتے۔ اللہ نے حضرت اسرائیل کو یہ کام دے دیا، اب تو روحیں بھی تو نکالے گا، تو نے زمین کا رونا نہیں دیکھا، حالانکہ جبریل نے دیکھ لیا، اسرافیل نے دیکھ لیا، میکائیل نے دیکھ لیا، اسرائیل تو نے نہ دیکھا۔ میں روحوں کی ذمہ داری بھی تجھے دیتا ہوں کہ تو میتوں کی روحیں بھی نکالے گا، تو میتوں کی روحیں بھی قبض کرے گا، اسی کے سپرد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مشت خاک جہاں پر اب کعبہ مکہ مکرمہ ہے وہاں رکھو، پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39ویں دن غم کی بارش اور ایک دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم پریشانی کے اندیشے میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے، اور فرشتوں نے خدا کے حکم کے مطابق ایسی خاک کا گارا بنایا، پھر کیچڑ خشک کیا گیا جیسا کہ کمار کے برتن میں خشک کر دیا جاتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ اس کے گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ طائف کے رستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر حق تعالی شانہ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت جسم بنایا۔ پھر فرشتے اس قلب کو دیکھ کر، اس جسم کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے ارد گرد پھرتے رہے۔ ابلیس بھی اس کو دیکھ کر دیکھتا رہا اور تعجب سے کہا کہ یہ ایسا جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہے، یہ بغیر سیر ہوئے پر نہیں ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا یہ دل بغیر دروازے کے ہے، میں نہیں جانتا اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ہے ربانی ہو کہ جس کے سبب یہ خلافت کا استحقاق حاصل کرے گا۔
کون؟ آپ علیہ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام کا نسل شجرہ چلا، سب سے پہلے انسان ہے نبی آدم۔ ابلیس کو بغض تو تھا، حسد بھی تھی، اور اس پتلے میں غلطیاں نکالنے بیٹھ گیا۔ خالی ہے، اس میں ایک چیز نظر آتی ہے مجھے، وہ دل ہے، دل۔ یہ نظر نہیں آ رہا اس میں کیا ہے۔ آج کچھ لڑکیاں کچھ لڑکے روتے ہیں، ہے پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تنگ ہو گئی ہوں، جان نہیں چھٹ رہی، مر جاؤں۔ یہاں کیا کہا؟ 39 دن بارش برسائی گئی، ایک دن خوشی کی اور ایک دن غم کی۔ خوشیاں کم ہیں اور غم زیادہ ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں مشکلات ختم نہیں ہو رہی۔ ایک طرف تو مان لیتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، اور پھر دنیا میں آرائشیں ڈھونڈتے ہیں۔ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی، اس بھول کی سزا کے لیے، اس بھول کو سدھارنے کے لیے کہ آپ جاؤ اس بھول کو سدھارنے کے لیے جاؤ، کہاں جاؤ؟ دنیا میں۔ جس بھول کی سزا سدھارنے کے لیے آدم کو دنیا میں بھیجا گیا، ہم اس دنیا میں آرائشیں تلاش کر رہے ہیں۔ یعنی کہ دنیا تو قید خانہ ہے، جیل ہے۔ جب جنت سے نکل کر آدم کو دنیا میں بھیجا گیا کہ جاؤ آپ سے جو بھول ہوئی ہے اس کا ہرجانہ بھگتو اور امت کو بتلاؤ کہ بچنا کیسے ہے، ہم اس دنیا میں آرائشیں ڈھونڈتے ہیں، جیل خانوں میں آرائشیں۔ جیل خانوں میں ایک لگژری لائف، ایک اسٹیٹس، مڈل کلاس، لیڈ کلاس، ہائی کلاس، VIP کلاس، ایک اسٹیٹس ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ اس دنیا تو قید خانہ ہے۔ اور لگے پڑے کہ نہیں جی آئے گا مزہ، ایک دن اپنا ٹائم آئے گا، اپنا ٹائم تو آئے گا جس دن لوگ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت آپ کا ٹائم آ گیا۔ بولا اب وہ دن دور نہیں ہے کہ پوری زندگی گزر گئی اس محنت میں کہ اپنا ٹائم آئے گا، اور ڈاکٹر نے آ کر کہا بس سب کٹھے ہو جائیں، حضرت کا ٹائم آ گیا ہے، حضرت کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور اب رو رہے ہیں بچے کا باپ، منی چلی گئی، بچہ چلا گیا۔ ارے بھائی پوری زندگی اسی محنت میں تو لگے تھے کہ اپنا ٹائم آئے گا، اب جب ڈاکٹر نے آ کے کہہ دیا کہ بس کلمہ پڑھ لیں، حضرت کا ٹائم آ گیا ہے، بی بی کا ٹائم آ گیا ہے، گھر پہ لے جائیں اسے، بس اب رونا دھونا شروع کر دیا، سر کوٹنا مارنا اپنے آپ، اب رونا دھونا شروع، اپنا ٹائم آئے گا، آ گیا ٹائم، ڈاکٹر نے آ کے بتا دیا، حضرت خوش ہو جائیں، بچے کا ٹائم آ گیا ہے، بچے کا ٹائم آ گیا، کچھ بن کے دکھایا بچے نے، حافظ بنا ہے، حافظ، بچہ انجینئر بن گیا اعلیٰ درجے کا، سود کے مال سے، حرام کے مال سے، لڑکی بڑی زبردست عالمہ بن گئی مگر مفاد کے لیے، رنجشیں ختم کرنی تھی، پھپھیوں اور خالاؤں میں رنجشیں ڈال دی، سلائیں کروانی تھی، دوریاں پیدا کر دی، ایسی عالمہ بنی ہے، ایسا ڈاکٹرنی بنی ہے، ایسا انجینئر بنی ہے، اور ایسی زبردست لیکچرار بنی ہے۔ یا تو پھر حافظ بن جاؤ کہ گھر والے بھی کہیں چلو جی اس کا ٹائم آ گیا 10 بندوں کی بخشش کروا لے گا، عمل والا حافظ بن جائے۔ یہ انعام بھی ان حافظوں کے لیے ہے جو عملاً ہے، رسمن نہیں، عملاً، اور وہ عالمہ عالم جو عملاً ہے، وہ دین کا دائی جو عملاً ہے، یہ نہیں کہ رسمن نام کے ساتھ لکھ دیا گیا حاجی اقبال، حاجی زلیخا بی بی، حاجی راجدہ بی بی، وہ نہیں، وہ حج جو قبول ہو، حلال کے پیسوں سے ہو، تقوی سے ہو، رو رو کر ہو، گر گر کر ہو، گڑا گڑا کر ہو اللہ کے سامنے، وہ چیز وہ قبول ہے۔ اب جب بچے کا ٹائم آ گیا، اب سارے رو رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، ایک ہی بیٹا تھا چلا گیا، چلا گیا، جانا تو اس نے ہے، موت سے کس کی یاری، آج اس کی تو کل ہم سب کی باری، جانا تو ہے۔ موت سے کبھی میرا سامنا نہیں ہوا مگر سنا ہے بہت حسین چیز ہے، جو اس سے ملتا ہے جینے کی تمنا چھوڑ دیتا ہے۔ جانا تو پڑے گا، خوشی سے جائے یا ناگواری سے، جانا تو پڑے گا۔ کہاں جانا پڑے گا؟ زندگی سے آخری تک جانا تو ایک دن اس دنیا سے ہم سب نے پڑے گا۔ اب وہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے،
کس طرح سے گزاریں، کس طرح سے چلیں، وہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی وہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کس طرح صرف کرتا ہے، کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اسی کے مطابق اس کی زندگی چلتی ہے پوری۔ یہ قصات جو کتابوں میں، حدیثوں میں، صورتوں میں، آیتوں میں ہمیں ملتے ہیں، یہ محض واقعات نہیں ہیں، زندگی کا بہت بڑا سبق دیتے ہیں، بہت بڑا سبق۔ کون سا سبق؟ وہ سبق جس سے یہ یقین اور پختہ ہوتا ہے کہ تو بھائی خوشی سے مان یا ناگواری سے جاننا تو پڑے گا، جانا تو ہے، تیرا یہ سارا پیسہ تجھے بچا نہیں سکتا۔ کس چیز سے؟ اس دنیا کی اس چیزوں سے۔ دنیا کی آرائشیں عارضی طور پہ تو اچھی نظر آتی ہیں، بہت اچھی ہیں۔ طاہر جھنگوی صاحب نے کہا نا، چراغ زندگی ہوگا فیروزہ ہم نہیں ہوں گے، چمن میں آئے گی فصلیں بہاروں ہم نہیں ہوں گے، جوانوں اب تمہارے ہاتھ میں تقدیر عالم ہے، ہے جبھی ہوگی وہ دیکھیں گے بہاریں زلف جانا کی، ہے پر ہم نہیں ہوں گے۔ پھر جب حق نواز جھنگوی کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کہا، ایک دکھا دو ٹمٹماتی سی ہمیں روشنی، وہ ٹمٹماتی سی ایک روشنی ہی دکھا دو جس کے لیے ہم نے محنت کی، جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو صرف کیا۔ آج رونا دھونا لگا پڑا ہے، پریشانی مصیبت ختم ہی نہیں ہوتی۔ کس پریشانی کے حل کو ختم کرنے کے لیے زندگی میں رونا دھونا ہے؟ فضائل اعمال کے اندر شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے 40 حدیثوں کے اندر تقریباً 35 یا 36ویں حدیث پر کہا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کے پاس ہے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، جس کا مفہوم ہے آپ جس سے محبت کر لیں آخر جدا ہونا ہے، آپ جیسا عمل کریں اچھا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا، آپ جتنا زندہ رہ لیں آخر موت ہے۔ نبی کو اتنی محبت کعبے سے، اے کعبہ تو جانتا ہے مکہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے مگر دین کے لیے دور ہونا پڑ رہا ہے۔ اے عائشہ، اے عائشہ، اے عائشہ میرا ایک کام کرو گی؟ یا رسول اللہ حکم کریں، حکم۔ اے عائشہ یہ مسواک مجھے چبا دو، چبتی نہیں۔ لا یا رسول اللہ مجھے دے، آپ اپنا سر ادھر رکھیں۔ مسواک لی، اے میرا ایک کام کر دیں، پیار سے میرا کہا کرتے، اللہ مسواک چبا دی، چبا کے دے دی۔ آخری عالم محبت والی عائشہ، اللہ تو جانتا ہے میں تمام بیویوں سے انصاف کرتا ہوں، نہ جانے کیوں عائشہ کی محبت دل میں بڑھ جاتی ہے۔ اے نبی جس چیز پر آپ کا اختیار نہیں اس کے بارے میں آپ سوال نہیں کر سکتے، یہ تو ہم ہیں دل بنایا ہے۔ اے عائشہ چبا دو، یہ مسواک چبا دی۔ اما عائشہ نے آخری وقت میں اللہ کے نبی کو وہ مسواک دی، وہ لباب، وہ لما عائشہ کے منہ سے نکلی ہوئی مسواک نبی کے منہ میں گئی۔ محبت ہے عائشہ سے مگر جدا ہو رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی پریشانیوں پہ رونا دھونا شروع ہم لوگوں کا۔ اتنا امت کے لیے روئے ہم کبھی؟ ہم اس لیے روئے کہ ہماری ایک نماز قضا ہو گئی ہو، ہم اس لیے روئے کہ ہمارے ذکر اذکار چھوٹ گئے ہو، ہم اس لیے روئے کہ ہم نے دکھی انسانیت کی خدمت نہ کی اور پڑوسی بھوک سے مر گیا ہو، ہم اس لیے روئے کہ آج امت کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں ہم اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں روئے، کیوں روئے؟ ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہمارا کیا جاتا ہے؟ جب سر پہ تکلیف پہنچ جاتی ہے پھر پتا چلتا ہے کیا تکلیف ہے، کیا تکلیف ہے۔ جب سر پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے پھر تیرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے ہی تیرنا سیکھ لیتے۔ اور وہ بتا رہے ہیں مولانا تفسیر فتح العزیز میں کہ کیا ہوا، اس گارے کو کعبے کے وہاں رکھ دیا، 40 دن اس پر بارش برسائی گئی، 39ویں دن غم کے بارش اور ایک دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ ایک دن خوشی، 40 دن میں صرف ایک دن خوشی۔ ان 40 سال میں اگر ایک ہی خوشی مل جائے بہت ہے، ایک ہی خوشی مل جائے بہت ہے۔ میرے نبی نے تو کہا مجھے جتنا دین کے لیے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، کسی نبی کو نہیں۔ اور ہم تو رونا دھونا مانگ کے ہی نہیں دیکھا اللہ سے اللہ دیتا بھی ہے یا نہیں۔
بس رونا دھونا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا، ابا چلے گئے اماں چلے، ابا گئے کل تو جائے گی، ٹینشن کیوں لے رہی ہے؟ جانا کل تمہیں بھی ہے، مرغی تو بھی یہاں نہیں، جانا کل تو نے بھی ہے۔ اس دنیا میں مستقل تو ہی نہیں رہ سکتا، نہ تو نہ میں نہ کوئی اور، کوئی نہیں رہے گا، سب نے جانا ہے اتنے ادھر سے، تو پھر اس کی محنت کریں جہاں جانا ہے۔ کہاں ابھی کسی کو پاکستان آنا ہو، پاکستان سے باہر تو 1-2 دن پہلے سے شاپنگیں شروع ہو جاتی ہیں، یار یہ جیکٹ لے لیں وہاں ٹھنڈے، یار یہ ٹوپی لے لیں، یہ دستانے، یہ اتنا چیزیں اور یہ گرم چیزیں، یہ ٹھنڈی چیزیں، سب کھٹی کر لی جاتی ہے۔ وہ دوائی نہیں ملے گی، دوائی بھی لے لیتے ہیں۔ جانا تو ہے، تو مسافر ہے، تو اس دنیا سے بھی جانا ہے، اس دنیا کی تیاری کرنی ہے، مگر ہم تو دنیا کے افسانوں پہ رو رہے ہیں۔ غم زندگی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، جو راستے میں تنہا جو ہوں بہت سہارا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جب رکنا ہی نہیں ہے تو رونا کس کے لیے؟ حضرت مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں، حالات کو حالات سے بدلنا یہ فرعونوں کا مزاج ہے، حالات کو اعمال سے بدلنا یہ انبیاء کا راستہ ہے، حالات کو اعمال سے بدلنا یہ انبیاء کا راستہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنا، بعض روایات میں ہے کہ اپنا قلب 40 سال تک وہاں بے جان پڑا رہا، پھر جب پروردگار عالم نے چاہا تو اس کے قلب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دے دیا کہ داخل ہو جاؤ اے روح اس بدن میں۔ جب روح اللہ تعالی کے حکم سے سری کے طرح سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچ گئی وہ خاکی بدن کو جو ٹھکڑی کی طرح تھا گوشت پوشت ہڈی سے بدل گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہاں پر زمین پر گر گئے۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز، ابھی روح پھونکی اور آدم کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور گر گئے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو انسان کو بنایا وہ جلد باز ہے، جلدی میں بنائے۔ پھر اس حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اعلان الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ یرحمکم اللہ، یعنی تجھ پر اللہ تعالی کی رحمت۔ اس کے حکم کے بعد، اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک مرسد جوڑا لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت الہی سے مشرف مکرم کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ آج جمعۃ المبارک کا دن اتنا برکت والا دن ہے، ہم نے سو کے گزارنا ہے، ہم نے سو کے گزارنا ہے۔ ہم نے کوئی نانا دھونا غسل تیاری، کوئی اپنا بال صحیح کرنا، سر میں تیل لگانا، سرما لگانا، کوئی کچھ نہیں کرنا۔ ہم نے بس وہی گندے پھوٹے کپڑے پہن کے یوں بیٹھ جانا ہے، جمعہ ہی تو ہے چلنے دو۔ آج سے 10-15 سال پہلے جب جمعہ آتا تھا روڈوں پہ سے خوشبو آتی تھی کہ کوئی بھی مرد جا رہا ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا آج جمعہ ہے، یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، ساری مارکیٹیں بند۔ ادب تھا، کوئی ادب نہیں رہا آج کے دور میں جمعے کا۔ آج تو لڑکیاں انتظار کرتی ہیں جمعہ بازار لگے گا وہاں چلیں گے، ایئرنگس خریدیں گے، وہاں سستا ملتا ہے، یو پی کے بازار میں، بنارس کے بازار میں جمعہ بازار لگتا ہے، ادھر چلنا ہے 2-4 کو اور گروپ میں لے لیتی ہیں، چلو گی کل، ہاں وہاں اچھا سنا وہاں اچھا ملتے، پچھلی دفعہ سلمہ لے کے آئی تھی، اس دفعہ اپن لے کے آئیں گے۔ جمعے کو بازاروں کی شاپنگ ہو رہی ہے، جو ناپسند جگہ ہے اللہ کی بازار، ضرورت کے مطابق تو چلو سمجھ میں آتا ہے، مگر اس جمعے کو کاروباری دن بنا دیا گیا۔ وہ جو ادبن اس کا ادب تھا، تہذیبی ادب تھا، وہ ختم کر دیا گیا۔ اب بلیک فرائیڈے، بگ فرائیڈے، ہول سیل فرائیڈے، ہول سیلر فرائیڈے، الگ الگ نام سے فرائیڈیز کو منایا گیا اور ساری برکتیں ختم کر کے رسوا کر دیا اس دن کو۔ دن رسوا نہیں ہوا، رسوا ہم ہو گئے،
وہ جمعہ، وہ مبارک دن، وہ عبادت کا دن، وہ خوشی، لوگ بندہ اپنے رشتہ داروں کے جا کے مل لے، جمعے کا دن ہے چلے جی مل کے آئے، جا چھٹی ہے مل کے آئے، نہیں، یا تو نیستیوں کی طرح سوتے رہنا ہے یا تو اس دن جمعہ بازار کی شاپنگیں کرنی. فرشتوں کو سلام کرنا، فرشتوں کو سلام کرنا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھونکی گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو السلام علیکم کہے، پھر دیکھ کیا جواب دیتے ہیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکم ہوا کہ یہی کلمات تحیت تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں. اور اولاد ہائے ہاؤ آر یو فائن، کدھر ہو، ہیلو ہل جہنمی، مرو جہنم میں ڈوب کر، ہیلو کلچر بن گیا، ہائے ہائے ہو ہا ہو. قاری کامران صاحب کراچی بیان کیا، آدمی آئے، بولا حضرت ہمارے گھر ضیافت ہے، دعوت ہے، ہمارے گھر چلیے گا، رات ہمارے گھر رکیے گا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. حضرت چلے گئے، حضرت چلے گئے، جا کر بیٹھے گھر میں. حضرت سو گئے، رات کا ٹائم تھا. صبح ہوئی، فجر پڑی حضرت نے. حضرت کہتے ہیں ہم تو اشراق کے بعد ناشتہ کرنے والے، ہم تو اشراق کے بعد ناشتہ کرنے والے، ہم بیٹھے ہیں کمرے میں کہ ابھی گیٹ کھلے گا، ابھی گیٹ کھلے گا، ابھی گیٹ کھلے گا. اشراق ہوئی 7 بجے، 7:30 بجے، 8 بجے. میں نے کہا یا اللہ یہ بھوکا مار دیں گے. 9 بجے، 9:30 بجے، 10 کے قریب ٹائم ہوا، تھوڑا سا گیٹ کھلا، سلام ہوا، حضرت بس کھانا تیار ہو رہا ہے، ناشتہ تیار ہو رہا ہے. 10 بج گئے، آدھا ملک اٹھ گیا ہے اور یہ اس نے بھی دروازہ کھول کے کہا ہے بس حضرت ناشتہ ابھی تیار ہو رہا ہے، بس جب تیار ہو رہا ہے کنچا. میں خوش ہوا کہ چل اللہ کچھ آسرا تو نظر آیا پیٹ کا، کچھ تو نظر آیا کہ ابھی منہ میں جائے گا. ابھی 10 بجے، ابھی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھے، باقاعدہ بیٹھے ہم، کھانا لگ رہا ہے. اتنے میں دیکھا وہ 2 بچے سیڑھیوں سے اترتے آ رہے، شارٹس پہنے ہوئے ہیں، یہ گٹھنوں سے اوپر ایسے اترے. تو ایک نے کہا ہائے، دوسرے نے کہا ہائے، تیسرے نے کہا ہائے. میں نے کہا یہ کیا ہے حضرت، یہ کیا ہے؟ کہا یہ انگلش میں ہائے، گڈ مارننگ ہائے. حضرت نے کہا ہائے، ملک کو ہائے، چینی کو ہائے، روٹی کو ہائے، کھانے کو ہائے، دنیا کو ہائے، اعمال کو ہائے، ہائے ہائے میں نکل گئی دنیا. بولا حضرت بچے آج کا آپ سے ملنا چاہتے تھے، مل نہ پائے، ابھی مل لیجیے. بولا یہ ہائے ہائے، نہ سلام نہ دعا، نہ سلام نہ دعا، یہ ہائے ہائے میں امت نکل گئی. یہ ہائے ہائے، بس یہ ہائے ہائے ایسی لگی کہیں کے نہ رہے. یہ عشق غالب ہے، لگ جائے تو کہیں کے نہیں رہتے. ہائے، یہ ہائے آدم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ آپ نے ادا کیے کہ السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آپ کی اولادوں میں بھی ہوں گے. اولاد تو ہائے ہائے پہ لگ گئی، بائے بائے پہ لگ گئی، مارننگ شورننگ پہ لگ گئی، ہائے ہائے میں ہی نکل لیے. اور ہیلو ہیلو ہل جہنمی، جہنم ہیلو ہل جہنم. اور وہ خوشی سے ہائے جہنمی کیا حال ہے، وہ خوشی ہے بالکل ٹھیک، مزے میں جوڑ، تو سنا دے خبر نہیں چل، ہائے ہائے میں نکل گئے. اور یہ کہا گیا کہ تمہاری امت کے لیے، تمہاری اولاد کے لیے جو آئیں گی مقرر کر دیے گئے. پھر حضرت آدم نے عرض کیا کہ خداوند میری ذریت کیا ہے؟ فرمایا کہ تیری ذریت میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو تو چاہے اس میں سے پہلے تجھ کو دکھاؤں. حضرت آدم نے عرض کیا کہ میں پہلے دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں. پھر پروردگار عالم نے اپنے قدرتی دائنا ہاتھ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جو جس قدر نیک بخت لوگ تھے قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی صورتیں حضرت آدم کو دکھائی. پھر دوسرا ہاتھ حضرت آدم، یہ ہاتھ ایک قدرتی ہے، یہ انسانی ہاتھ نہیں ہے، تصور میں بھی نہ جانا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ ہاتھ ایک قدرت ہے، یہ قدرت کا روحانی ہاتھ، قدرتی ہاتھ، وہ جو قدرت کا ہاتھ ہے وہ قدرتی ہاتھ کہ وہ جب آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو بدبختوں
کو نکالا اور حضرت آدم کو دکھایا. حضرت آدم نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھی, ان میں بڑا فرق نظر آیا. خوبصورت اور بدصورت تو نگر اور مفلس, لمبے قد والے, چھوٹے قد والے, اندھے, لولے وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے عہد لیا. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو برکت قوی امام احمد و نسائی اور حاکم نے نقل کیا ہے کہ یہ عہد و اقرار جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اس وقت لیا گیا تھا. اور مکان اقرار روی نعمان نے جو میدان عرفات کے نام سے مشہور ہے وہاں تفسیر مزری میں اس کا ذکر انہوں نے کیا. یہ جو عہد لیا گیا تھا پھر وہ آگے انشاءاللہ نشست آئے گی اللہ نے چاہا تو. اب آج ختم کرتے ہیں آج کی نشست. اللہ کا ارواح سے لینا, اپنا عہد لینا, عالم ارواح سے عہد لینا, حجرہ اسود, رب کائنات کا دست قدرت, اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور اور آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم دینا, فرشتوں کا عاجز ہونا اور حضرت آدم کی تعلیمی قابلیت, اللہ تعالیٰ کا فخر, آدم کو سجدے کا حکم اور ابلیس کا انکار, شیطان کا اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا. باقی پھر انشاءاللہ شیطان کو قیامت تک کی مہلت, شیطان کا اعلان جنگ, شیطان اور اس کے تابع داروں کی سزا, اما ہوا کی پیدائش اور جنت میں رہائش. پھر انشاءاللہ باقی کے عنوان زندگی رہی تو آگے چھیڑیں گے. پھر نشست بس یہی ختم کرتے ہیں آج کی. اللہ پاک کمی پیشی کوتاہیاں معاف کریں اور کوشش کیا کریں کلاس ختم ہونے کے بعد ایک تسبیح کم سے کم استغفار کی پڑھا کریں. جس اچھے کام کے آخر میں استغفار ہوتی ہے اللہ پاک کمی پیشی کوتاہیاں اس میں سے پوری فرما دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی نصیر ہو.